بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا قصہ حضرت مالک بن دینار سے متعلق ہے۔ حضرت مالک بن دینار تابعین میں سے تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور انہوں نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھا، وہ ہو گئے صحابہ، اور جنہوں نے حالت ایمان میں صحابہ کو دیکھا وہ ہو گئے تابعین۔ تو حضرت مالک بن دینار تابعین میں سے تھے۔ تقریباً 8ویں صدی میں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حج کا موسم تھا، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، دل میں ایک خواہش جاگی کہ اتنے سارے جو لوگ طواف کر رہے ہیں اس میں کس کس کا حج قبول ہوا ہے، اگر مجھے معلوم ہو جائے تو میں جا کر ان کو مبارک دوں کہ مبارک ہو کہ آج آپ کا حج قبول ہو گیا۔ حج زندگی میں ایک دفعہ واجب ہے، اس کے قبول ہونے کی اگر سند مل جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی۔ تو دعا کی کہ کاش مجھے یہ پتہ چل جائے، ساتھ ہی ساتھ یہ پتہ چل جائے کہ کس کس کا قبول نہیں ہوا، ان کے پاس جاؤں، ان کو نیکی کی دعوت دوں، ان کے حق میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ اتنی ایفرٹ کر کے مال و دولت خرچ کر کے یہاں آئے، ان کا حج بھی قبول فرما۔ یہ کوشش ان کے ذہن میں آئی۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میں طواف کر کے واپس اپنی آرام گاہ آیا تو آ کے سو گیا۔ کان میں آواز آئی کہ اے مالک دینار، آپ حاجیوں کے لیے فکر مند تھے، آپ کے دل میں خواہش آئی تھی کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس کس کا حج قبول ہوا ہے اور کس کا نہیں۔ تو سنیے مالک بن دینار، اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہر سیاہ، سفید، عربی، عجمی، چھوٹا، بڑا، مرد، عورت، بزرگ، جوان، سب کا حج قبول کر لیا، لیکن ایک شخص کا قبول نہیں ہوا۔ یہ حیران کن بات تھی کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش میں تھی کہ اتنے بڑے مجمع میں اللہ تعالیٰ نے سب کا حج قبول کرنا مناسب سمجھا، پھر بھی اس ایک شخص کا حج کیوں قبول نہیں کیا؟ کہا مالک بس اس ایک شخص کا حج قبول نہیں ہوا۔ نہ صرف اس کا حج قبول نہیں ہوا بلکہ مالک اس پر اللہ کا غضب ہے، اس کا حج اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ خواب کے بعد جو میری حالت ہوئی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے سب سے پہلے ان کے دل میں یہ گمان آیا کہ کہیں وہ شخص خدا نہ خواستہ میں ہی تو نہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ کر سارا دن پریشان رہا، رات آئی، پریشانی کی حالت میں سو گیا، پھر مجھے آواز سنائی دی گئی، کہا اے مالک، کل جس کا ذکر کیا تھا کہ جس کا ہزاروں لاکھوں میں حج قبول نہیں ہوا وہ آپ نہیں ہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے یہ سن کر اطمینان ہوا، پھر بتایا بھی گیا ان کو کہ وہ کون ہے۔ کہا وہ خراسان کا ایک شخص ہے، اس کا نام فلاں بن فلاں، جو بھی نام بتایا گیا، مطلب اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیل بتائی گئی۔ اب صبح سویرے جب مالک بن دینار نیند سے بیدار ہوئے، خراسان سے جو بھی حاجیوں کا قافلہ آ رہا تھا وہاں گئے۔ اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ خراسان سے آئے ہوئے قافلے جہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے وہاں مالک بن دینار گئے اور سلام عرض کیا اور پوچھا کہ تمہارا نام یہ ہے، تاکہ وہ جان سکیں کہ وہ شخص کون ہے۔ قافلے والوں نے کہا ہم تو وہ شخص نہیں، پر اس شخص کو کون نہیں جانتا۔ اچھا، یہ واقعہ پڑھتے وقت میرے خیال میں آیا کہ قافلے والے کہیں گے کہ اس شخص کو کون نہیں جانتا، وہ بہت برا شخص ہے اور وہ بہت بدکار آدمی ہے کیونکہ اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا تھا کہ قافلے والوں نے یہ تعارف کرایا ہوگا، لیکن قافلے والوں نے حضرت مالک بن دینار سے عجیب بات کہی۔ کہا مالک بن دینار، اس شخص کو کون نہیں جانتا، اتنا نیک آدمی ہے، اس سے بڑا عابد کوئی نہیں، اس سے بڑا روزے دار کوئی نہیں، اس سے بڑا متقی کوئی نہیں، اس سے بڑا پرہیزگار کوئی نہیں۔ اب مالک کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایک آدمی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، ایک آدمی ہے اس کا حج اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے، ایک آدمی جس کے بارے میں قافلے والے کہتے ہیں کہ اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں، اس سے بڑا روزے دار کوئی نہیں۔ بہرحال میرا تجسس اور بڑھا، میں نے قافلوں والوں سے پوچھا کہ یہ شخص اس وقت کہاں ہوگا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔
हाजियों ने कहा 40 साल से वो मुसलसल रोजे रख रहा है, रमजान के अलावा सारी रात इबादत में गुजारता है। ए मालिक, अगर आप उसको तलाश करना चाहते हैं तो आप एक काम करिए कि मक्का मुकर्रमा के किसी भी टूटे फूटे मकान में तलाश कीजिए। ये ऐसी ही जगहों पर कयाम करता है और अल्लाह की इबादत करता है सारा दिन। मैं आपको एक दफ़ा फिर याद करा दूं कि ये उस शख्स की बात हो रही है जिसका हज कबूल नहीं हुआ और इसकी इबादत इसके मुंह पे मार दी गई हैं। मालिक बिन दीनार को मजीद हैरानगी हुई। कहते हैं, मैं मक्का के वीरान इलाके से गुजरा, एक मकान से दूसरे मकान, एक शिकस्ता मकान से दूसरे शिकस्ता मकान। किस्सा मुख्तसर, मैंने उस शख्स को एक मकाम पर पा लिया। अब मालिक बिन दीनार उसकी हालत बता रहे हैं। आप जरा इमेजिन करिएगा। मालिक कहते हैं कि उसकी हालत दिल हिला देने वाली थी। कहते हैं उस शख्स की हालत ये थी कि उसका सीधा हाथ कटा हुआ था और उसके हाथ में सुराख करके एक जंजीर डाल दी गई थी और उस शख्स ने अपने कटे हुए हाथ को जंजीर की मदद से अपनी गर्दन में लटकाया हुआ था। यही नहीं, उसने अपने कदमों में बेड़ियां डाल रखी थी। और इस हालत में वो शख्स क्या कर रहा था? उस हालत में वो अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था। दिल दहला देने वाला मंजर था ये। अगली बात सुने। मालिक कहते हैं कि जब उस शख्स ने मेरे कदमों की आवाज़ सुनी, मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ, कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, कौन है, कहाँ से आया है? इससे पहले मालिक कुछ बताते, उस शख्स ने कहा, क्या तुम्हें भी मेरे बारे में ख्वाब आया है? उन्होंने कहा, हाँ, मैं मालिक बिन दीनार हूँ और हाँ, मुझे ख्वाब आया है तुम्हारे बारे में, लेकिन मैं बता नहीं सकता। इतना बुरा ख्वाब आया है कि मैं नहीं बता सकता तुम्हें। उस शख्स ने कहा, आप बताइए। इसरार के बाद मालिक बिन दीनार ने वो ख्वाब सुना दिया और मालिक बिन दीनार का ख्वाब सुनाना था। वो शख्स रोया और ज़ारो कतार रोया। ए मालिक बिन दीनार, मैं 40 साल से हज पर आ रहा हूँ। मुसलसल 40 साल से मेरे बारे में इसी तरह का ख्वाब किसी न किसी अल्लाह के नेक बंदे को दिखाया जाता है और उसको बताया जाता है कि मैं कितना बड़ा जहन्नुमी हूँ। मैं नमाज पढ़ता हूँ, रोज़े रखता हूँ, हज कर रहा हूँ 40 साल से और हर साल मुझे पैगाम आता है कि मैं जहन्नुमी हूँ। अब मालिक बिन दीनार का तजस्सुस मज़ीद बढ़ा। ए बंदा खुदा, मुझे बता, तूने ऐसा क्या काम कर दिया? ऐसी क्या गलती हो गई तुझसे? ऐसा कौन सा गुनाह कबीरा कर दिया है तूने जिसकी सज़ा तुझे ये मिल रही है? अब उस शख्स ने कहा, मालिक, मेरा गुनाह आसमानों ज़मीन से भी बड़ा है, मैं मानता हूँ ये बात। मालिक ने कहा, बता, हुआ क्या? वो शख्स बोला, सुनिए। उसने बताया कि उसने क्या किया। कहा, मालिक, मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था, मैं नशे की हालत में था। एक दिन मैं घर लौटा तो मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोला। मेरी बूढ़ी माँ तंदूर में लकड़ियाँ वगैरह डाल रही थी, खूब आग भड़क रही थी। जब मेरी माँ ने मेरे लड़खड़ाते कदम देखे तो मुझे आगे बढ़कर थाम लिया, मेरी पेशानी पर अपने कांपते हुए होंठों से बोसा दिया और कहा, बेटा, शाबान की आखिरी तारीख़ है, रमज़ान की पहली रात शुरू होने वाली है। लोग सुबह रोज़ा रखेंगे, लोग अपने घरों से इबादतों का एहतमाम कर रहे हैं, मस्जिदें आबाद हो रही हैं और तू ये क्या कर रहा है? तुझे हया नहीं आती? ये कहते हुए मेरी माँ को गुस्सा आ गया। मेरी माँ ने मुझे डांटा। वो शख्स कहता है, मालिक, मैं उस रोज़ जुए में बहुत पैसे हारा था, मुझे उसका भी बहुत गुस्सा था, मुझे नशे का भी बहुत असर था। माँ की बात का ये गुस्सा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जवाबन मुझे भी गुस्सा आया। ए मालिक, मैंने अपनी माँ को जलते हुए तंदूर में फेंक दिया। मेरी माँ जिंदा जल गई मेरी आंखों के सामने। वो चीखती रही, वो चिल्लाती रही, मुझसे फरियाद करती रही, है मालिक, लेकिन मुझे रहम ना आया, यहाँ तक कि वो जलकर मर गई। कुछ देर बाद जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ, जब मेरी बीवी ने मुझे लान तान की, फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। ये मैंने अपने हाथों से अपनी जन्नत जला डाली। ये मैंने अपने हाथों से क्या कर दिया। बस मुझे एहसास हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। मुझे और कुछ समझ नहीं आया। वो हाथ जिससे मैंने अपनी माँ को तंदूर में डाल दिया था, वो हाथ मैंने चौखट पर रख कर उस हाथ को काट डाला।
پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر دیا، زنجیر ڈال کر گلے میں ہاتھ لٹکا دیا، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ اس وقت میری ملکیت میں 8,000 دینار تھے، سب کے سب صدقہ کر دیے۔ اس وقت میری ملکیت میں 25 غلام تھے، سب کے سب آزاد کر دیا۔ اپنی تمام جائیداد اللہ کے نام پر وقف کر دی۔ اس سال حج پر گیا، اگلے سال پھر حج پر گیا۔ 40 سال سے حج پر آ رہا ہوں، عذاب ہے کہ ٹلنے کا نام نہیں لے رہا۔ مالک میں نہ جی رہا ہوں نہ مر رہا ہوں۔ کہا یہ میری داستان عبرت ہے، بس میں یہ قصہ ختم کر رہا ہوں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں وہاں سے الامان الحافظ کہتے ہوئے وہاں سے الٹے پاؤں دوڑا، شام کو اپنی آرام گاہ پہنچا، روتے روتے سو گیا۔ میں نے پھر اس رات کسی اللہ والے کو خواب میں دیکھا۔ اس اللہ والے نے مجھے خواب میں کہا، اے مالک، جس شخص سے مل کے آئے ہو اس نے بڑے عذاب برداشت کیا، اس شخص پہ اللہ کی لعنت آج تک برس رہی ہے، لیکن اے مالک اس کی ماں ایک نیک خاتون تھی، اس کی ماں قبر میں بھی اس کی یہ حالت دیکھ نہیں پا رہی، وہ وہاں سے ممتا کے ہاتھوں مجبور ہے، وہ قبر سے بار بار پکار رہی ہے، یا اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، اب تو بھی اسے معاف کر دے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں صبح ہوئی، میں دوڑا دوڑا اس شخص کے پاس گیا، اسے یہ بشارت سنائی کہ مجھے رات میں ایک اللہ والے نے بتایا کہ تیری ماں آج بھی قبر سے تیرے لیے دعائیں کرتی ہے، وہ ماں جسے تو نے اپنے ہاتھوں سے تندور میں پھینک دیا، وہ ماں قبر میں بھی ہاتھ اٹھا اٹھا کر تیرے لیے دعا کر رہی ہے، یا اللہ میرے فرزند کو بخش دے، یا اللہ میرے فرزند کو بخش دے۔ مالک کہتے ہیں میرا یہ خواب سننا تھا کہ وہ شخص کچھ لمحے کے لیے اطمینان میں آیا، اس شخص نے یہ بات سننی تھی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ آج کا واقعہ یہیں تک، انشاءاللہ جلد ہی ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔